بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 290 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، ویعید دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل هو قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے جن آیات کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف میں ڈالا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے کا عذاب ہے، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے جنت ہے اور اس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آج کے سبق کی جو آیات ہیں، ان آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند صفات عالیہ کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اقوام یا پھر افراد جو تاخیر عذاب کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا پڑے رہتے ہیں، عذاب اور ہلاکت جو ہے وہ اس کی کیا میعاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق ہی تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کا وقت آنے تک جو اللہ نے میعاد مقرر کی ہے، اس کا وقت آنے کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے یا جو ڈیل دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرفت ہی نہیں ہوگی۔ جب گرفت ہوگی تو وہ بڑی ہی سخت ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی جو آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کا ذکر فرمایا، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، کہ وہ پہلی بار بھی پیدا فرماتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ جو منکرین بعث ہیں اور وہ جو دوبارہ پیدا کرنے کو مستبد سمجھتے ہیں، ان کے استبعاد کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مر گئے، کھپ گئے تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، الودود بڑی محبت کرنے والا ہے۔
یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور اسی طرح جو شان مودت ہے وہ بھی بیان فرما دی، وہ اپنے بندوں کو بخشتا بھی ہے اور مومنین صالحین جو ہیں ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، مجید یعنی کہ بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو اس کا پورا پورا اختیار ہے، وہ پورے اپنے اختیار اور اقتدار کے ساتھ اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ پچھلی آیات میں جتنی چیزوں کا بیان ہوا، شدید سخت پکڑ، اور پھر اس کے بعد ابتدائی تخلیق، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، گناہگاروں کو بخش دینا، اور اہل ایمان سے محبت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ سب کچھ اس کی مشیت کے تابع ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ سورہ حج کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو بھی ارادہ فرماتا ہے اس کو کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج کی ایک آیت میں اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فرمایا چند آیات کے بعد وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ هل أتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ لشکروں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی فرعون اور سمود کے جو لشکر تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کے پاس لشکروں کی بات نہیں پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ تکذیب میں ہیں اور اللہ ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے، واللہ من ورائہم محیط۔ بعض بڑے بڑے کافروں باغیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ فرعون اور سمود کی جو قوم تھی کہ ان کا قصہ آپ تک پہنچا ہے، یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کا جو واقعہ ہے اور قوم سمود کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ استفہام تقریری ہے، حل اتاک حدیث الجنود جو ہے استفہام تقریری ہے، یعنی آپ کو ان لوگوں کے کبر، غرور اور بغاوت، پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا، جو وہ ہلاک ہوئے، ان کے واقعات تمہیں معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر یہ آپ یہ واقعات جو ہے وہ موجودہ منکرین اور معاندین جو ہیں ان کو بھی سنا چکے ہیں، اور ان کو ان واقعات سے پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کی بجائے بل الذین کفروا فی تکذیب، جو کافر لوگ ہیں وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں اور قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے ہر طرف سے، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، اللہ ان کی سب حرکتوں سے واقف ہے، وہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی ان کے اعمال اور افعال اور اس طرح احوال کا اسے پوری طرح علم ہے۔ جس طرح گزشتہ باغی قوموں کو اس نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہے، سزا دی ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ان کا عناد اور ان کی تکذیب جو ہے یہ ان کی حماقت ہے اور گمراہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر عناد اور تکذیب ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تکذیب کی جائے، بلکہ قرآن تو ایک باعظمت کتاب ہے جو لوح محفوظ کے اندر درج ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، وہاں وہ محفوظ ہے، اس کی جو ہے وہ وہاں پوری حفاظت کی جاتی ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہے وہ بھی امین ہے، پوری حفاظت کے ساتھ اس کو لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اس سے قرآن کی عظمت پر، قرآن کی حفاظت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان بطش ربک بالکفار لشدید بحسب ارادتہ،
بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے کافروں پر، بالکفار کافروں پر، لشدید بڑی سخت ہے، بحسب ارادتی ہی اس کے ارادے کے مطابق، یعنی جب جو پکڑنے کی میعاد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے وہ جب آئے گی تو اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوگی۔ انہو هو یبدئ الخلق ویعید فلا یعجزہ ما یرید، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، فلا یعجزہ ما یرید، اس کو جو ہے وہ اس کے ارادے سے کوئی چیز باز نہیں رکھ سکتی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُذْنِبِينَ، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے ان مومنین کو جو گناہگار ہیں، گناہگار مومنین کو بخشنے والا ہے۔ الودود المتودد الی اولیائہ بالکرامۃ، اور محبت کرنے والا ہے اور اکرام کے ذریعے اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش خالقہ و مالکہ المجید بالرفع المستحق لکمال الصفات العلوی، ذو العرش عرش والا ہے، یعنی عرش کا مالک اور خالق ہے، المجید بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بالرفع المستحق، یہ المجید جو ہے یہ رفع کے ساتھ ہے، المستحق لکمال صفات العلو، اس کا معنی بیان کر دیا کہ وہ صفات کمالات عالیہ کا مستحق ہے۔ فعال لما یرید لا یعجزہ شیء، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لا یعجزہ شیء، اس کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی، وہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ حل اتاک یا محمد، کیا تمہیں نہیں پہنچی اے محمد حدیث الجنود، لشکروں کی خبر، یا کیا تمہیں پہنچی ہے لشکروں کی خبر اے محمد؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر تمہیں پہنچی ہے۔ بدل من الجنود واستغنا بذکر فرعون عن اتباعہ وحدیثهم انہم اہلکوا بکفرہم وہذا تنبیہ لمن کفر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن لیتعظوا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی ترکیب ذکر کی ہے کہ فرعون و سمود جو ہے یہ جنود سے بدل ہے، واستغنا بذکر فرعون عن اتباعہ، اور فرعون کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اتباع کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس کے جو متبعین تھے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں رہی، یہ اس کی تفسیر مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ وَحَدِيثُهُمْ أَنَّهُمْ أُهْلِكُوا بِكُفْرِهِمْ، آگے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَهَذَا تَنْبِيهٌ لِمَنْ كَفَرَ بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ لِيَتَّعِظُوا، اور ان لوگوں کو تنبیہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن اور قرآن کا انکار کیا، لِيَتَّعِظُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ جو لشکروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے دی ہے، ان لوگوں کو تنبیہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کیا، تاکہ وہ اس واقعے کو سن کر، ان واقعات کو جو فرعون اور قوم سمود کے تھے سن کر نصیحت حاصل کر سکیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بما ذکر، یعنی جو وہ مذکور کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو جس طرح پہلے ذکر کیا مصنف نے کہ نبی اور قرآن کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی، تو وہ اسی جو ہے وہ نبی اور قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط لا عاصم لہم منہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، لا عاصم لہم منہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بل ہوا قرآن مجید عظیم، بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، بلند پایا ہے، فی لوح ہوا فی الہواء فوق السماء السابعۃ محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ لوح کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف مصنف نے کی ہے کہ ہوا فی الہواء فوق السماء السابعۃ، کہ وہ اس کا طول جو ہے وہ جو فضا میں 7ویں آسمان کے اوپر ہے،
हुआ फिल हवाई, हवा में, फौक अस्समा अस्साबिया, सातवें आसमान के ऊपर है, उसको लोहे महफूज कहा जाता है। महफूज बिल जर्र मिन अश-शयातीन व मिन तगयीर शैइन मिनहु तूलुहु मा बैन अस्समाइ वल अर्द व अर्जुहु मा बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब व हुवा मिन दुर्रतिन बैज़ा क़ालहु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ये महफूज क्या है, लोहे महफूज किसे कहते हैं, उसके बारे में जो है वो मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला जो है वो तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि उसका तूल आसमान और जमीन के फासले के बराबर है, और उसका अर्ज जो है वह अर्जुहु मा बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक से मग़रिब तक की मुसाफत के बराबर है। वह हुवा मिन दुर्रतिन बैज़ा, और वो लोह महफूज में लोह जो है सफ़ेद मोती की तरह है। क़ालहु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यही फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।